متچن بدر شاشانی متھے چمک دی لاٹ نورانی کالی زلفت اکھ مستانی ہے مخمور رکھی مد مریا سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک کتے میرے علی کتے تیری ثنا مشتاق اکھیں کتے جا لڑیا۔ جب اس والضحا والے نورانی چہرے کو جو دیکھتے ہیں تو پھر وہ دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، حیران ہوتے ہیں کہ کہاں میں کہاں اتنا خوبصورت، اتنی کمال جمال کے صحابہ کہتے ہیں کہ جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ 14ویں کا چاند اپنے جوبن پر ہے اور چہرہ مصطفیٰ بھی جب سرخ دھاری دار لباس دے بے تن ہے تو ایک نظر 14ویں کے چاند کی طرف جاتی ہے، آمنہ کے چاند آمنہ کے لال کی طرف بھی جب نظر اٹھتی ہے وہ کہتے بے ساختہ کہہ اٹھے کہ چاند کی روشنی چاند کی چمک مجھے کم لگی، چہرہ مصطفیٰ سے اللہ مجھے روشن تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب کہیں جاتے پوچھتے فرماتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھئے میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسا تھا، میرے پیارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دکھتے تھے، میں بتاتا ہوں۔ کہتے اذا ضحک کاد یتلالہ الجدر اذا ضحک کاد یتلالہ فی الجدر لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا پوچھتے نہ پوچھتے خود ہی بتاتے، کہتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تو دیواریں جگمگا اٹھتی تھی، دیواریں جگمگا اٹھتی تھی۔ پھر کہتے نہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ پہلے کی دیکھا نہ بعد میں دیکھا، لم ارى قبلہ ولا بعدہ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح دکھتے تھے۔ پھر حسان اٹھے انہوں دکھتے کیسے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ دکھتا ایسے تب جب کوئی ماں نے ایسا جنا ہوتا تو دکھتا نا، وہ اتنے کمال جمال کے تھے۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا ہے، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا ہے، اعلیٰ حضرت نے کمال لکھا۔ فرماتے ہیں بلبل نے گلشن کو کہا، قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب دنیا کی ساری رنگینوں کو خوبصورتیوں کو ان ساری چیزوں کو فرمایا حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا، قمر بے پردہ تھا جب رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ جب چاند کو دیکھا سورج کو دیکھا، چاند دیکھا چاند کے اندر دھبا، سورج کو دیکھا اس کو دیکھتے آنکھیں چغلاتی ہیں، لیکن وہ بھی نہیں یہ بھی نہیں، کیا ہے وہ چہرہ مصطفیٰ ہے، کس کمال کا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خوبصورت چہرہ اور منظر۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ سونا ہو تو اس محبوب کی چوکھٹ پر آئیے کہ اذا سر استنار وجہہ، فرمائے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے چہرے کی لکیروں سے نور نکلتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوبصورت تھے۔ اور فرمایا اذا ضحک یتلألأ فی الجدر، جب آپ مبارک خوبصورت طریقے سے مسکراہٹ فرماتے اور کھلکھلاتے تو دیواریں جگمگا اٹھتی، آپ کے دندان مبارک سے نور نکلتا دیواریں چمک اٹھتی۔ یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کہتے ہیں، صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ یہی چیزیں آج ہمارے محبت کو الفت کو کیفیت کو ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں۔ فرمایا وَإِذَا تَكَلَّمَ رُؤْيَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِن بَيْنِ ثُنَايَاهُ۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کلام فرماتے تو فرمایا اپنے سامنے دو مبارک دانت سنایا، ان مبارک دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کر چھٹتی تھی، لوگوں کے اوپر پڑتی۔ اگر کسی سے اسی لیے پیار کیا جاتا ہے وہ سونا ہے تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر زمانے میں کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ اتنا حسین محبوب اللہ نے ہمیں عطا فرمایا جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجیے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عظمت اور رفت اتنی ہے
کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ نے خود فرمایا کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو گے تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنائے گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ پہلے میرے محبوب کی اتباع کرو، میرے محبوب کی ہر ادا کو اپناؤ، اور تکلیف میں یعنی مشقت میں آ کر نہیں، خوشی سے آ کر پھر اس محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کریں جس کے پیار میں کائنات کا ایک ایک ذرہ سلگ رہا ہے۔ صرف انسان نہیں، حیوان نہیں، جاندار نہیں، بے جان پتھر بھی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہی، پائے پتھر بھی دل گواہی، شہادت کملی والے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی گواہی، شجر حجر پنسر ہر چیز دے رہی تھی، ہر چیز خوشیوں میں جو ہے مشتری تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا، اتنی دیر تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے والدین، اپنی اولاد، بلکہ کائنات کی ہر شے سے زیادہ مجھے محبوب نہ سمجھے۔ زبانی طور پر نہیں کہ ایسے کہہ دیا جی ہمیں محبت ہے، عملی طور پر کوئی دیکھے تو کہ یہ دیوانہ آ رہا ہے، جیسے ویسے قرنی تھے دیوانے، جیسے بلال حبشی تھے، صہیب رومی تھے، صدیق اکبر تھے، فاروق اعظم تھے، حیدر کرار، عثمان ذو النورین تھے، صحابہ کرام علیہ رضوان سارے کے سارے دیوانے تھے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہاں تک کہ صحابیات اتنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اظہار کرتی کہ اپنا 6 ماہ کا بچہ لے کر آتی جنگ جہاد کے موقع پر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبول فرمائیے، بچہ ہے کیسے؟ فرمایا کوئی دشمن اگر کوئی ناپاک عزم کر دو آپ کی طرف تیر بھی مارے تو اس کو ڈھال بنا دے، آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا حرف نہ آئے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ جیسی محبت کرنی ہے تو پھر اس طرح کے کرو نا کام کہ اپنے آپ کو اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کریں۔ آج تو ہمیں جب تھوڑی سی بھی تکلیف پہنچتی ہے تو ہم کہتے ہیں جی نہیں بس پیچھے ہی رہ جائیں۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ باقی ساری ہماری حاجتیں ضرورتیں پیچھے، حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے فرنٹ پر ہونی چاہیے۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے پوچھ کے نہیں کی جاتی، یہ فطری طور پر طبی طور پر محبت ہوتی ہے اور یہ دیوانگی کے ساتھ ہوتی ہے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی دیر تک کوئی شخص کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے محبوب نہ ہو، مجھے محبوب نہ سمجھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی ہے پھر اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کرنی، یہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی محبت کا عالم کیا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور آپ مجھے ہر شے سے زیادہ محبوب ہے لیکن جان سے زیادہ محبوب نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کیفیت کو دیکھا تو فرمایا عمر تیرے ایمان کی تکمیل نہیں ہوئی، یہ شروع کی بات، فرمایا تیرے ایمان کی تکمیل، فوراً اسی وقت عرض کی حضور آپ مجھے جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی جان سے بھی بڑھ کے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فرمایا عمر اب ایمان کی تکمیل ہوئی، اب تیرا ایمان کامل ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اتنی جلدی کیسے کہہ رہے ہیں کہ آپ جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر بھی تربیت فرماتی تھی، آپ کی نگاہ نبوت اتنی کمال تھی کہ آپ نے ایک ہی نظر کی تو اسی وقت آپ کی قلبی کیفیت اتنی ہوئی کہ اپنی جان کی بھی پرواہ کیے بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیا۔ حضرت سیدنا مولا المسلمین علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ آپ فرماتے ہیں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اپنے اہل سے زیادہ محبوب تھے، اپنی اولاد سے سب سے زیادہ محبوب تھے، اس لیے محبوب تھے تو آپ نے کسی کی پرواہ نہیں کی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح اظہار محبت کیا، نہ اپنے خاندان کی، نہ نسب کی، اور کسی چیز کی اور پرواہ نہیں کی۔ انہوں نے فرمایا کہ میرا تعلق، میرا رشتہ، میری پہچان ہے ہی حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے ساتھ پیار کیا کل قیامت والے دن میرے ساتھ ہو۔ تو حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کی بارگاہ میں دعا